إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، کردار کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرنے والے ہیں. لیکن ایک چیز کا انکار بڑا ہی مشکل ہے اس دنیا میں. جب سے اللہ نے اس کو وجود بخشا، جب سے وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ پیدا کیے گئے، اس کا وجود کرنا، اس کے وجود کا انکار کرنا یہ ناممکن سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہدایت تک پہنچایا صرف اسی ایک پوائنٹ پر کہ اللہ کا تو انکار ہم کرتے تھے، کرنا ہمارے لیے آسان تھا، لیکن محمد کا انکار کون کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون جھٹلا سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت دنیا میں وجود میں آئی تھی کہ جس کا عدل، جس کا انصاف، جس کی سچائی، جس کی صداقت، جس کی امانت، جس کی حیا، جس کا عدل، جس کی شجاعت، جس کی بہادری، جس کی بلندی کردار، جس کی شیرینی گفتار دنیا میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اس کا کون انکار کرے گا؟ کون جھٹلا سکتا ہے اس بات کو کہ ایک شخص، اس نے زندگی گزاری، اس کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کتنے دن بنتے ہیں، ہر ایک دن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اور تاریخ کے جھروکوں میں ثبت کر لیا گیا، لیکن کوئی شخص ان کے متعلق یہ بات کہتا ہوا نہ کبھی ملا، نہ سنائی دیا، نہ کسی جگہ پر اس بات کی ذرہ برابر بھی آہٹ سنائی دی گئی کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اور گفتگو میں کبھی جھوٹ بولتا ہے. اس کا کون انکار کرے گا؟ اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ذہانت و فطانت کسی کو نصیب نہیں ہوئی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں ایک ریسرچ کے لیے اپنے ماہ و سال کو وقف کرتا ہے، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اثرات کس شخصیت کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں، اور وہ باوجود کرسچن ہونے کے، باوجود نصرانی ہونے کے، انصاف کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین شخصیت، جس کے آثار، جس کے دنیا پر احسانات سب سے زیادہ ہوں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت ہے. اور اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 کے نام سے، مائیکل ہارٹ کی کتاب. ہم لوگ
آج دنیا میں جب کسی چیز کے متعلق جھگڑتے ہیں، اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس تو ہر ایک جھگڑے، نزاع، اختلاف، اس کا حل موجود ہے، جج موجود ہے. اور جج کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی. تو مسلمانوں میں تو کوئی اختلاف پنپ نہیں سکتا سوائے ان اختلافات کے کہ جن اختلافات کی ریالٹی یہ ہے کہ وہ اختلاف ایسا ہے کہ کسی نے کہا میں نے ستون کو دیکھا، اس ستون پر ایک کیلنڈر لٹک رہا ہے. جس شخص نے اس ستون کو دوسری طرف سے دیکھا اس نے کہا کہ اس ستون پر مجھے کوئی کیلنڈر نظر نہیں آیا. اس اختلاف کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اختلاف التنوع. یہ ایک کیٹیگری کے بیان میں اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے ایک ہی چیز کو مختلف زاویے سے بیان کرنے کے اختلاف کے ضمن میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اختلاف، واقعی جو اختلاف ہے جس سے ایک کو ماننے سے دوسرے کا جھوٹ لازم آتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے جج موجود ہے اور وہ ہے اسلام کی تعلیمات. ہم لوگ آج جس چیز پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ فریڈم کیا چیز ہوتی ہے. عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے الحریہ، اردو میں بھی اس کو حریت کہا جاتا ہے، آزادی بھی کہا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ جاننا ہو کہ یہ حریت ہے کیا، اس کے لیے لوگوں کا اپنے گھروں سے نکلنا، اس کا مطالبہ کرنا، لوگ تو کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے وہ احتجاج کر سکتے ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کو، کسی حادثے کو، کسی برائی کو اس کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے. کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی ہوئی، اس کے اظہار کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے دی اس صورت میں کہ اس پر واقعی ظلم ہوا ہو. تو اس اعتبار سے تو یہ اپنی بات کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس احتجاج کے سلسلے میں کھڑے ہونے والے لوگ ہمارے بھائی اور ہماری قابل احترام بہنیں، اگر وہ لوگ مسلمان ہیں تو ہمارا تو جھگڑا باقی نہیں رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، قرآن کا نزول، قرآن کی تعلیمات سب کچھ محفوظ ہے. آئیے پوچھ لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے، علماء سے، اسکالر سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آزادی ہوتی کیا ہے. یہ تب تک بات ہے جب تک مسلمانوں کے درمیان ہو. اگر یہ بات مسلمانوں کے درمیان نہ رہے، بلکہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں چاہتے، ہمیں اسلام گوارا نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسلام کو قبول کرنے والے نہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی دین کو ماننے والے نہیں، تو تب بھی ہم انتہائی ادب و احترام سے ان کے سامنے گزارش کریں گے کہ چلیے اب ہم انسانیت کے جو اصول و قواعد ہیں ان کی بنیاد پر طے کر لیتے ہیں کہ آزادی ہوتی کیا ہے. آپ کس کو آزادی کہتے ہیں؟ اس کے نتائج اور اثرات اس دنیا میں کیا رونما ہوئے، اور ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے عباد اور غلام، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، ہم کس کو غلامی کہتے ہیں اور کس کو آزادی اور حریت کہتے ہیں. اور پھر ہم بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے جو آزادی دنیا کو دی، اسلام نے جو آزادی دنیا کو دی، اس کے اثرات دنیا نے کیا دیکھے، کس حد تک دیکھے، کس خطے تک دیکھے، انسانیت نے اس آزادی میں کیا ترقی کی، ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوئی انصاف کا نام لینے والا، کوئی انصاف کی بات کہنے والا دنیا میں نظر آتا ہے جس پر آپ متفق اور ہم متفق ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. ہمارا مقدمہ تو بڑا سادہ ہے، بڑا سمپل ہے. حریت اسلام میں کیا ہے؟ کیا اسلام میں حریت، آزادی ہے بھی یا نہیں؟ اسلام میں کچھ قوانین ہیں، اسلام میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، وہ لازم ہے، کچھ چیزیں ان سے رکنا ہے، ان سے رکنا لازم اور فرض ہے. تو کیا ان تمام قوانین کے باوجود ہم کسی چیز کو آزادی کہہ سکتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ مقاصد بیان کیے. ان بعثت کے مقاصد سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس ماحول میں، اس معاشرے میں جبکہ انسانیت انتہائی تذلیل کا شکار تھی، لوگ کئی ایک غلامیوں میں پس رہے تھے، وہ مرد ہوں یا خواتین، سب کے سب لوگوں کی، انسانوں کی غلامی، انسانوں کی بندگی، انسانوں کے ظلم، ان کی زیادتی، ان کی ہوس اور ان کی حرص کا شکار تھا. یہ صرف عرب کا معاشرہ ایسا نہیں تھا. آپ اس وقت کی سپر پاور پرشیا کو لے لیجئے، اہل فارس کو لے لیجئے، جو واقعی اس وقت نصارہ پر اور رومنز پر بھاری تھے. یہ لوگ آپ ان کے تمام خطوں کو لے لیجئے، ان کی حکومتوں کو لے لیجئے اور اس میں انسانیت کی تذلیل اس کو دیکھ لیجئے، اور پھر عرب میں جو موجود تھا اس کو دیکھ لیجئے. اس ماحول میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کو مبعوث کیا تو کیا فرمایا؟ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اللہ رحمت ان لوگوں پر کریں گے، اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، لیکن مستحق کون ہوں گے؟ فساکتبها للذین یتقون، جن میں تقوی آئے گا. تقوی کیسے آئے گا؟ جب وہ نبی کی اتباع کریں گے. اللہ کا غفور الرحیم ہونا متفق علیہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کس کے نصیب میں آئے گی؟ جو یہ کرے گا، جو رسول کی اتباع کرے گا. وہ رسول کون ہے؟ یتبعون الرسول النبی، وہ نبی ہیں. الامی، وہ امی ہیں. امی کا کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی شخص ان کا معلم اور ٹیچر نہیں ہے. انہوں نے اگر سیکھا، انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچایا، اخلاق کے اعتبار سے، آزادی کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، خوش اسلوبی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، اگر انسانیت کو اس کے عروج پر پہنچایا تو یہ ساری کی ساری تعلیمات ان کو اللہ کی طرف سے ملی، کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی کہ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لانے والے، جو اللہ نے کہا پہلے خود کر کے دکھانے والے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی کہ جو یہود و نصارہ کے مقدس صحائف اور کتابوں میں، تورات اور انجیل میں جن کا ذکر ہے، وہ نبی یحل لہم الطیبات، جو ان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں. یحرم علیہم الخبائث، خبائث کو ان پر حرام کرتے ہیں. وہ نبی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو ان کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، یہ ہے ہمارا آزادی کے اعتبار سے پوائنٹ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا. یہ ساری چیزیں ان کے مقاصد میں شامل ہیں. وہ آپ کو اچھی باتیں سکھائیں گے، آپ کو بری باتوں سے روکیں گے. وہ آپ کو حلال اور حرام میں تمیز بتائیں گے. وہ آپ کو اللہ سے ملائیں گے، اللہ کا تعارف بتائیں گے. وہ آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آزاد کریں گے. آزاد کریں گے. وہ کس چیز سے آزاد کریں گے؟ یضع عنہم اسرہم والاغلال، کہ جو انسانوں پر، انسانوں کی طرف سے ان کے اپنے بنائے ہوئے انسانیت کی تذلیل والے رسم و رواج اور وہ قید اور وہ بندھن اور وہ مشقتیں جو انسانوں نے خود اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود اپنے لیے منتخب کی، اور پھر ان کی چکی میں پستے رہے. ایک چیز کو رواج خود دیا، ایک قانون خود بنایا، اس میں انسانیت کی تذلیل تھی. اس میں پھر پستے رہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا لا ہے، یہ ہمارا دستور ہے. رسول کو اس لیے بھیجا کہ آپ اس طرح کے تمام دساتیر کو، تمام قوانین کو ختم کر کے ان کو اللہ کا قانون دیجئے، جس میں انسان کی آزادی ہے، جس میں انسان کسی انسان کا غلام نہیں، جس میں انسان اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کی چکی میں پس نہیں رہا، جس میں انسان اپنے ضمیر کے اعتبار سے بھی آزاد ہے، اپنے قول اور فعل کے اعتبار سے بھی آزاد ہے، اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی آزاد ہے. لیکن یہ ساری آزادی
تب تک آزادی نہیں کہلائے گی جب اس آزادی کے اوپر اللہ کی غلامی کی مہر نہیں ہوگی. یہ وہ آزادی ہے جو رسول نے ہمیں آ کر بتائی. اللہ کے بندو، اللہ کی غلامی سے نکلو گے تو تمہیں کس نے کہا تم آزاد ہو؟ جب تم اللہ کی غلامی سے نکلو گے تو دنیا کے چپے چپے پر بیٹھے فرعون، بیٹھے ہوس اور حرص کے درندے، وہ تمہاری آزادی کو نوچیں گے. یہ ہے اسلام کی آزادی. اسلام نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رسول کو مبعوث کر دیا، ہدایت اس کے ذریعے سے بھیج دی، حلال حرام میں تمیز بتا دی، خوش بخت نیک بخت بد بخت ان دونوں کے درمیان فرق بتا دیا، حلال حرام سکھا دیا، معروف و منکر کی پہچان تم کو دے دی. اب کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب دیکھو یہ اللہ کی غلامی ہے. اب اس میں تمہاری آزادی ہے، اور اس آزادی کا ٹیسٹ اور ایگزام ہم آپ سے ایسے لیں گے کہ اگر تو اس راہ چلو گے جو اللہ کی راہ ہے، پھر تو اس دنیا میں بھی کامیاب اور حقیقی آزادی ملے گی، اور اس دنیا میں بھی کامیاب اور حقیقی آزادی ملے گی جو جہنم، اللہ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے آزادی ہے. وَإِمَّا كَفُورًا، ہاں اگر تم کفر کو اختیار کرنا چاہو گے تو اس دنیا میں تو تمہیں آزادی اس کفر کے اختیار میں ملے گی، لیکن یاد رکھو کہ اس کفر کا اختیار کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی غلامی سے نکل کر لوگوں کی، شیاطین کی، درندوں کی، حیوانوں کی، ان کی غلامی میں آ جاؤ گے. چوائس تمہاری ہے، تم پر اس معاملے میں جبر نہیں کیا جائے گا. ہاں جہاد کو کیوں مقرر کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام نے چوائس دیتی تو جہاد کیوں؟ جہاد اس لیے کہ دیکھو تم نے اپنی ذات کے لیے کفر کو اگر منتخب کیا ہے تو پھر اس کفر کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی اسلام اور مسلمانوں کو چھیڑنا مت. وہ لوگ جو حقیقی آزاد ہیں، جو اللہ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو اپنی غلامی کے تسلط میں لینے کی کوشش مت کرنا. پھر تو ایک کمزور سے بھی شخص جس پر آپ انگلی اٹھاؤ گے وہ بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اس کی نیچر میں، فطرت میں یہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق وہ اٹھے گا. اسلام نے انسانوں کو جو عزت دی، اس میں عزت نفس بھی ہے، اس میں خودداری بھی ہے، اس میں غیرت اور حمیت بھی ہے کہ تم لوگ ٹکڑے تو کر سکتے ہو اس جسم کے، گردن تو اتار سکتے ہو، لیکن عزت نفس جو اسلام نے سکھائی ہے، یہ گردن جھکا نہیں سکتے ہو اللہ کے سوا کسی کے در پر. یہی کہا تھا جناب سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے، جبکہ ان کو مکہ کے بازاروں میں ان لوگوں نے جو دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص بھی ہماری غلامی سے نکل کر اس آزادی میں چلا گیا ہے جو اللہ کی غلامی کی مہر لیے ہوئے ہے، تو کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ دیکھ لو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اور پھر انہوں نے ایسا کیا. لوگ جمع ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ ایک شخص آتا ہے، دیکھا لوگ جمع ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں بنے بیٹھے خود کو معبود کہلوانے والے لوگ ایک شخص جس کو یہ غلام قرار دے رہے ہیں اس کے در پہ ہیں. کوئی اس کو نیزے کی نوک سے زخم پہنچا رہا ہے، کوئی تلوار کے وار سے کوئی جسم کا عضو اس کا الگ کر رہا ہے. اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ تمہاری غلامی کو قبول نہیں کر رہا. اور اس میں اسلام نے خودداری اور عزت کتنی رکھی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش تمہاری جگہ پر، جبکہ تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے زخم، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے زخم، ایک ہی مرتبہ میں موت دے دینا اور بات ہے، اذیت سے قتل کرنا، کہا کہ تمہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ میں نہ ہی مانتا، نہ ہی تسلیم کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہتے ہو اے خباب، اے خبیب؟ کہا اللہ کی قسم میری سوچ یہ ہے، میری آزادانہ سوچ یہ ہے کہ یہ جو سارے زخم مجھے لگائے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں میری جان چلی جائے، ایک جان نہیں کئی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اور اس کے بدلے میں رسول کریم کے پاؤں میں ایک کانٹا تک نہ چبھے. آپ کو کون دے گا یہ خودداری کے سبق؟ یہ عزت نفس کون سکھائے گا؟ پھر وہ ان کو
جیسے جیسے قتل کر رہے ہیں یہ کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں. صحیح بخاری میں پورا ایک واقعہ اور اس میں یہ اشعار فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب لله مصرعي. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جب میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے یہ کوئی فکر نہیں مجھے کس پہلو پر لٹا کر مجھے ذبح کیا جاتا ہے, میرے جسم کا کون سا عضو میرے جسم سے کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے, مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے کوئی درد نہیں, میں کوئی اس کو بودر نہیں کرتا, اس لیے کہ میں آزاد اس دنیا سے جا رہا ہوں, میں اللہ کی غلامی اور اللہ کے لیے میرا قتل ہو رہا ہے. یہ آزادی تھی جو دی اسلام نے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں یہ آزادی تھی, مرد و خواتین میں یہ آزادی تھی. سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی برگزیدہ صحابیہ, ان کا خاوند پہلے یہ مسلمان ہوئی, خاوند ابھی تک کافر تھا, کہا کہ اسلام قبول کر لو, اس کے بغیر ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ میں آزاد ہو چکی ہوں, تم ابھی تک غلامی میں ہو کفر کی, اسلام قبول کرو تو پھر رہیں گے ورنہ تم آزاد ہو, میں تم سے آزاد ہوں, تم مجھ سے چلے جاؤ. خیر وہ شخص چلا گیا, فوت ہو گیا. ابو طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا. یہ کون سی سیدہ ام سلیم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس ابن مالک کی والدہ ہیں. جب حریت ملتی ہے, آزادی ملتی ہے خواتین کو, تو دیکھو وہ کیا کیا کرتی ہیں. ہماری خواتین کہتی ہیں ہم سب وہ کریں گی, کر سکتی ہیں جو ہمارے مرد کرتے ہیں, ہم کسی سے پیچھے نہیں. میں کہتا ہوں کہ اسلام نے جو آزادی دی ہے خواتین کو, خواتین وہ کر سکتی ہیں کہ مردوں کے ذہن میں بھی نہیں گزر سکتا کہ اتنی بہادری کے کام بھی یہ کر سکتی ہیں. کس نے کھڑا کیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ وہ پہلی وحی کے بعد تشریف لائے؟ آپ کا جسم میں کپکپاہٹ تھی, آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں میں دنیا سے چلا نہ جاؤں, میری موت واقع ہونے والی ہے, اس قدر گھبرائے ہوئے. وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے, آپ کو اللہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق, آپ غریب و فقراء کے لیے کما کر دیتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ صداقت کے مجسم پیکر ہیں, آپ عفاف اور آپ پاکیزگی کے بالکل رہنما ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے, آپ ہمت پکڑیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پھر کھڑے ہوئے. کیسے کھڑے ہوئے؟ جو ان آیات کا مصداق تھا, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے چادر اوڑھنے والے چادر کے اوڑھنے کا وقت ختم, قم اب کھڑے ہوئیے, فانذر اب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں اس آزادی میں دیجیے. اب لیٹنے کا, اب آرام کا وقت جا چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا. یہ کلمات کس کی زبان سے نکلے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلے. اللہ جس کو جو توفیق دے دے. یہ ہے آزادی کا مطلب, یہ ہے آزادی کا معنی اور مفہوم جو اسلام نے دیا. ہمارے نادان بھائی اور بہنیں, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے سب سے پہلے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرو کہ کیا آپ نے خاتون ہونے کے اعتبار سے دیکھا کہ اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. یاد رکھ لیجئے انتہائی ریسپیکٹڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہمارے کئی اساتذہ, ٹیچرز, لیکچرز, پروفیسرز یہاں پر موجود ہیں, میرے انتہائی قابل احترام سٹوڈنٹس وہ یہاں پر موجود ہیں. اسلام میں محبت ہو جانا, کر لینا, یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہ محبتیں غلامی میں ہیں کہ اللہ کی آزادی میں ہیں. کسی کو پسند کر لینا, آ جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر ام سلیم مسلمان ہیں لیکن حیا والی ہیں. ابو طلحہ شریف آدمی ہیں, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, بڑے اچھے آدمی ہیں. نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے واپس پیغام کیا بھیجا؟ یا ابا طلحہ مثلک لا یرد, ابو طلحہ تمہاری شخصیت ایسی ہے کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن انا امرأۃ مسلمہ, لیکن میری شناخت یہ ہے کہ میں مسلمہ ہوں. میرے اور تمہارے درمیان بیریئر یہ ہے کہ میں آزاد ہوں.
صرف اپنے اللہ کی غلامی کے لیے. اے ابو طلحہ تمہاری شخصیت میں کسی چیز کا کوئی عیب نہیں لگاتی ہوں, لیکن انا امرأۃ مسلمہ وانت رجل کافر. اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو آزاد ہونا پڑے گا تمہیں بھی. ابو طلحہ کے دل میں یہ بات ایسی پیوست ہوئی, کہتے میں سوچتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آزاد معاشرہ ہے, یہ وہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد حیا ہے, یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں حجاب عزت فخر ہے, یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں انسانوں کے خون ان کی عزتوں کے ان کے پیچھے نہیں لگے ہوئے, ہوس کے غلام نہیں ہیں, حرص کی لالچ میں آ کر لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہ لوگوں کے لیے رحمت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دنیا میں انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا سلسلہ یہ جاری رہا, یہاں تک کہ ربعی بن عامر رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں. جب مسلمانوں نے فتوحات کے گھوڑے فارس تک دوڑائے, فارس کے دروازے پر یہ ربعی بن عامر جب پہنچے تو تب کے رستم نے بادشاہ نے سفارت بھیجی, ایمبیسیڈرز بھیجے کہ تم لوگ کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کس قدر جری اور بہادر ہوں, تمہیں معلوم بھی ہے کہ میرے ساتھ لاؤ لشکر کتنا زیادہ ہے, مال و دولت کتنا زیادہ ہے. تم غربت کے مارے ہوئے, فقر کے مارے ہوئے, تمہارے ملک میں مدینہ میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا, معمولی سی تمہاری تعداد, اور تم یہاں پر آ گئے ہو, کیا لینے آئے ہو؟ تو ربعی بن عامر نے کیا کہا, ہاں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا لینے آئے ہیں. واقعی ہم کھجوروں کے دیش کے رہنے والے اتنا لمبا سفر کر کے کیا لینے آئے ہیں؟ نحن قوم, ہم ایسے لوگ ہیں, ابتعثنا اللہ, اللہ نے ہمیں اس لیے اس راہ میں اٹھایا ہے, لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں. ہم اس لیے آئے. اور تم کہتے ہو کہ ہم فقیر ہیں, ہم کمزور ہیں. فقر کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر. ہمارے نزدیک جس کو تم آسائشیں سمجھتے ہو, ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی. ہم دل کے غنی ہیں, تم ان آسائشوں کے پابند اور غلام ہو. ہمیں اللہ نے آزادیاں دی, ہم یہی آزادیاں لے کر دنیا میں پھیل رہے ہیں اور لوگوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف نکال رہے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ, ہم اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اس دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت میں جو ان کو آزادیاں ملنے والی ہیں ان کی طرف متوجہ کریں. اور ہم اس لیے آئے ہیں وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, دین کے نام پر جن لوگوں نے انسانیت پر ظلم کیے, ہم ان لوگوں کو اس ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل کے انصاف کے قوانین اور آزادی میں داخل کر دیں. ہم اس لیے آئے ہیں. باقی باتوں کا جواب اگر چاہیے, یا یہ جواب تمہیں اگر نہیں ابھی پسند آیا, تو پھر آؤ میدانوں میں مقابلہ کر لیتے ہیں. ہم تو آگے ہیں اور یہ مقصد ہے ہمارا, نہ لٹیرے ہیں, نہ مال غصب کرنا ہے. ہمیں تو یہ سکھا کر بھیجا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں کوئی بوڑھا سامنے آ جائے, وہ تم پر گولہ باری کر رہے ہیں, تم نے ان پر فتح حاصل کر لی, کوئی بوڑھا, کوئی بچہ, کوئی خاتون, کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا. یہ ہے آزادیاں. یہ تو وہ آزادی ہے جو ہمیں اسلام نے بتائی. اب وہ لوگ جو دین کو نہیں مانتے ان کے نزدیک آزادی کیا ہے؟ وہ آزادی یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرنے میں آزاد ہو. اب ذرا اس جملے کو لے لیجئے, آپ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, عبادت کے سلسلے میں فریڈم, سب کچھ آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی فریڈم ہے. اس فریڈم کو لے کر کسی نے یہ سمجھا کہ میں لباس پہنوں یا نہ پہنوں, فریڈم ہے. کسی نے سمجھا کہ میں کوئی بھی کام کروں, کچھ بھی کھاؤں, فریڈم ہے, آزادی ہے. اس فریڈم کا اگر کوئی شخص مطلب یہ لے لیتا ہے کہ اس فریڈم کا مطلب ہے میں اٹھوں جس کو چاہوں قتل کروں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ جواب دو میں سے ایک ہوگا, ہاں یا نہیں. اگر نہیں, اور واقعی یہ ٹھیک نہیں ہے,
لیکن تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے. تم نے کہا کہ سب کو آزادی ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں نا. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرنا جرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرنا جرم تمہارے نزدیک ہے. میں کرنا چاہتا ہوں, میری جان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آزاد ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں. تم اس کو آزاد قرار نہیں دیتے ہو. تم اس کو پکڑو گے, جکڑو گے, گرفتار کرو گے. لیکن ایک شخص اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم نے کہا کہ یہاں پر آزادی ہے, چلیے میں بھی آزاد ہونا چاہتا ہوں. میں تمہارے اس معاشرے میں اسلام کے شعائر کو اپنا کر, اسلام کے لباس کو اپنا کر, سنت کو چہرے پہ سجا کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ایک خاتون اٹھتی ہے, اچھا آپ نے آزادیاں دی ہیں, چلے میں آپ کے معاشرے میں نقاب اور حجاب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. تو پھر بتاؤ کہ تکلیف کاہے کی؟ پھر بتاؤ کہ حجاب پر بین کہاں کا؟ پھر بتاؤ کہ ان مسلمانوں کو بات بات پر اسلام فوبیا کے نام پر قتل کرنا, ان کو تنگ کرنا, یہ کس بات پر؟ ابھی یہ حادثہ ہوا, کہاں پر ہوا؟ مسجد میں جو فائرنگ کی گئی نیوزی لینڈ میں. کہاں کی آزادی کی بات کرتے ہو نادانو؟ اور ہماری بہنیں اور ہمارے مسلمان لوگ کہاں کی آزادی کی تم بات کرتے ہو؟ کس طرح سے آزاد ہونا چاہتے ہو؟ یہ والی آزادی چاہتے ہو؟ کون سی آزادی چاہتے ہو؟ وہ آزادی جس آزادی کی بینٹ کئی ہزار بچیاں 12 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک کئی سو بچیاں لیری نیسر کے بینٹ چڑھ گئیں, جس نے تاریخ کا سب سے بڑا سیکشل سکینڈل اس کی وجہ سے ہوا, جس کو ان کی عدالت نے سزا 175 ایئرز کی قید کی سزا سنائی. اتنی خواتین کو ریپ. ایتھلیٹکس آزاد ہیں ہم, جہاں مرضی جائیں, جہاں مرضی رات گزاریں. بتائیں یہ کون سی آزادی ہے؟ ایک خاتون ہے, وہ لکھتی ہے اس میں دی گارڈین میں, اور کیا ہی بہترین جملہ اس کی زبان سے اللہ نے نکلوایا. ہیڈری فریمین, وہ کہتی ہے the biggest sexual abuse scandal in sports history shines a light on a culture of medals over morals. A culture shines. کس بات کو یہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ تم اپنے میڈلز کو مقدم رکھو, مورلز کو دبا دو. یہ ہے غلامی. اسلام کہتا ہے کہ اپنے کردار کو بلند کرو, دنیا کو دبا دو. تمہاری عزت نفس سب سے بڑی ہے. تمہاری جبین نیاز جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے. بتاؤ کس کو آزادی کہتے ہو؟ لاؤ دنیا کے کسی شخص کو لاؤ اور اس سے پوچھو کس کو آزادی کہتے ہو. صرف 3 دن پہلے ایکسپریس نیوز پر آپ دیکھیے, کسی بھی انگلش اخبار کو اٹھا کر دیکھیے, ایک لیفٹیننٹ امریکن ایئر فورس کی, وہ کہتی ہے کہ مجھے ریپ کیا گیا, میں نے آواز بلند نہیں کی, مجھے معلوم تھا کہ کوئی سنے گا نہیں. ایک اور خاتون نے یہی آواز بلند کی. تحقیق ہوئی, ریسرچ ہوئی, پتا چلا کہ 2017 میں امریکن آرمڈ فورسز میں 6,800 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جو رپورٹ ہوئی ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے. کون سی آزادیاں مانگ رہے ہو؟ اسلام نے تمہیں جو حجاب اور نقاب دیا, تم کہتے ہو کہ یہ قید ہے. اگر یہ قید ہے تو تمہارے گھر بھی قید ہیں, گرا دیجئے. اگر یہ قید ہے تو سارے قوانین جو انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے ان کو بھی گرا دیجئے, ختم کر دیجئے. سیفٹی, جتنی بھی چیزیں سیفٹی کے لیے بنائی جاتی ہیں, بلڈنگ بنائی جاتی ہے, اس میں ایک سیفٹی مینیجر خاص طور پر ہائر کیا جاتا ہے کہ ہر اعتبار سے, الیکٹریسٹی کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے دیکھو کہ ہر جگہ پر سیفٹی موجود ہے. یہ جو اسلام نے آپ پر پابندیاں لگائی ہیں, یہ آپ کی شخصیت, آپ کی عزت, آپ کے ایمان, آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے. جن آزادیوں کو آپ آزادیاں سمجھتے ہو وہ آزادیاں نہیں, غلامیاں ہیں. اور وہ آزادیاں اصل میں محترم خواتین, یہ آزادیاں آپ کو نہیں ملنے والی, بلکہ اس آزادی کے پیچھے وہ درندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس خاتون کو آزاد کرو کہ ہمارے پاس آ جائے, پھر ہم شکار کریں اس کا, جیسے وہاں پر ہو رہا ہے. آئیے اسی نعرے کو لے کر اٹھتے ہیں, آئیے آزاد ہو جائیے. ابھی بھی آزادی کا وقت ہے کہ لوگوں کی ان غلامیوں سے نکال کر, ذہنی غلامیوں سے نکال کر آزاد کریں. اور آخر میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں. کم از کم تم اپنی وجہ سے اسلام کو بدنام تو نہ کرو. نادان لوگوں, تم خواتین پر ظلم کرتے ہو, کبھی مردوں پر ظلم کرتے ہو, ان کو تم نے آج بھی غلامی میں رکھا ہوا ہے.
تم خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیتے ہو، وراثت سے محروم کرتے ہو، شادی کے موقع پر کبھی پوچھتے نہیں ہو، کبھی تم پڑھے لکھے لوگ صرف اس وجہ سے کہ اس خاتون نے بیٹی کو جنم دیا اس کو طلاق دے دیتے ہو. اتنی بدترین غلامی کا شکار ہو تم اسلام کے نام پر. اسلامی تعلیمات تمہیں بری لگتی ہیں. بیوہ سے شادی اور ایک سے زیادہ شادیوں کو تم نے اسلام کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی ہے اسلام کے نام پر. کوئی ہوش کے ناخن لو. تم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی ان غلامیوں میں گرے ہوئے ہو. اصل مجرم تم ہو پھر کہ تم نے اسلام کو قبول کر کے بھی اسلام کی آزادی کو انجوائے نہیں کیا. تم نے حجاب کر کے بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار رکھا. تم نے اسلام کی شناخت کو ظاہر کر کے بھی اپنے آپ کو کہاں پر پھنسا دیا. آئیے نکلیں ان ساری آزادیوں سے. اللہ میں توفیق نصیب فرمائے اور اللہ میں واقعی آزاد قوم بنا دیں. وہ آزاد کہ جو انسان اپنی عزت کے بل اور ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کے تقوی اس کی مہر کے ساتھ آزاد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.